ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حقوق انسانیت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ عزیز طلباء، برطانیہ کا میگنا کارٹا، امریکی آئین، اقوام متحدہ کا منشور، تینوں کو یکجا رکھ لیجئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے سے موازنہ کیجئے۔ اس کے بعد تاریخ پر نظر ڈالیے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے بعد حقوق انسانیت کی حالت دنیا بھر میں بہتر ہوتی گئی ہے یا نہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع دیگر دستاویزات پر باری ہے یا نہیں؟ شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ یو کے چارٹر میں بھی حقوق انسانیت کی آزادی غیر مشروط نہیں، قرآن کی عطا کی وہی آزادی بلا شرط ہے، نہ کہ حکومتوں کے مزاج کی زد میں۔ اس مرحلے پر ایک اہم بات نوٹ کرتے چلیے۔ ممکن ہے آپ کے دل میں خیال آیا ہو کہ دنیا میں آج بھی ملوکیت، ڈکٹیٹرشپ، شخصیت پرستی، نسل پرستی اور حقوق انسانی کی پامالی جاری ہے۔ بات درست ہے، لیکن یہ سب کچھ اس پیمانے پر برپا نہیں جیسا 1400 برس پہلے تھا، اور جن لوگوں اور قوموں نے مدینہ کا مقدس پیغام قبول کر لیا تھا، انہوں نے انسانی آزادی کو بہاریں دیکھی تھی۔ آج بھی قرآنی نظام دنیا میں کہیں نافذ ہو جائے تو بقول برنارڈ شاہ دنیا جنت ارضی بن جائے گی۔ برنارڈ شاہ یہ بھی کہہ گیا، میری پیشگوئی کہ کل کا یورپ مسلمان ہوگا۔ بات یہ ہے کہ بنی انسان وحی الہی کی روشنی میں چلتا ہے تو اس کی ترقی کی راہ میں وقت کے فاصلے لپیٹ دیے جاتے ہیں، اور وحی کی روشنی کو چھوڑ دے تو انسان اندھیرے میں گرتا پڑتا عقل کے تجربے کرتا صدیوں بعد پہنچتا ہے جہاں وہ آج پہنچ سکتا تھا۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہی انسان کو فاضل تگ و دو سے بچا لیتی ہے۔ مارگو نے کہا کہ جس طرح آنکھ کے لیے سورج کی روشنی اہم ہوتی ہے، اس طرح انسانی عقل کے لیے وحی کی رہنمائی روشنی کا حکم رکھتی ہے۔ بہرکیف انسانیت عقل کے تجرباتی طریقوں میں بھٹکتی رہے گی یا قرآن کریم کو اپنا کر اس منظر پر پہنچ کر رہے گی جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہے۔ مغرب کے بڑے دماغوں کے اندر انداز فکر سے بھی یوں لگتا ہے کہ 21 صدی کے آغاز میں لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ 14 صدیاں پیشتر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پات کی زنجیروں کو توڑ دیا تھا۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا جائزہ لیجئے، پھر یہ دیکھیے 12 سے بڑھ کر کون سا ملک اور قوم ذات پات کا اسیر تھا۔ آج اس ملک میں اس لعنت کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ شودر یا چھوت کو اب ہریجن کہا جا رہا ہے۔ ہریجن یعنی اللہ کی روح کے حامل لوگ۔ اب فرمائیے، اسلام کا اصول آگے چل رہا ہے یا نہیں؟ عالم انسانی پر اسلام کی برکتیں نازل ہوئیں، سب لوگ واجب التکریم قرار دیے گئے۔ حضرت عمر کا ارشاد دنیا کی فضا میں گونجا کہ تم نے انہیں غلام کیسے بنا لیا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا۔ دور قدسی کے بعد آج تک زمانے کے شہد پر نظر ڈالیے، پھر دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے اسلام آگے چلا یا نہیں۔ اسلام کے متبرک سیل کے آگے باطل خس و خشاک کی طرح بہ رہا ہے، یعنی امریکہ کے ابراہم لنکن جیسے بڑے لیڈر کے سامنے وحی کی روشنی نہ تھی۔ 19ویں صدی میں 1 ملین امریکی غلامی ختم کرنے کی جنگ میں مارے گئے۔ اسلام نے یہ انقلاب بغیر ایک قطرہ خون بہائے برپا کر دیا تھا۔ انسانیت کو جن قوتوں نے دنیا بھر میں جکڑ رکھا تھا، ان میں پادری، پیر، پجاری، خانقاہوں کے سجادہ نشین اتنے قوی تھے کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی ان سے سہمے رہتے تھے۔ انہیں عالم غیب مانتے، ان کے کہنے پر آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو زندہ جلا دیا جاتا۔ یہ مذہبی پیشور پیر مر بھی جاتے تھے تو دلوں پر ان کی حکمرانی قائم رہتی تھی، ان کی قبروں کو سجدے کیے جاتے تھے۔ قرآن آیا اور اس نے عالی شان اعلان کیا، میرے بندیوں سے کہہ دو کہ میں تو ان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ لیجئے، بندے اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہا، اس تعلق کے لیے کسی درمیانی واسطے اور مذہبی پیشوں کی ضرورت نہ رہی۔ یہ بھی فرما دیا کہ عالم غیب صرف اللہ ہے، اور یہ کہ مردہ پیر تمہاری آواز بھی نہیں سن سکتے۔ اسی طرح جب دنیا میں عورت کو ذاتی جائیداد سمجھا جاتا تھا، اس دور میں جب مسیحیت کی کانفرنسیں ایسے سوال اٹھا رہی تھیں کہ عورت میں روح ہوتی ہے، کیا وہ انسان ہے، کیا وہ آخرت میں زندہ کی جائے گی وغیرہ، جب دنیا کے بڑے حصے میں عورت بچپن میں باپ کی باندھی، پھر بہن کی ملازمہ اور جوانی میں آخری سانس تک شوہر کے پاؤں کی جوتی سمجھاتی تھی، قرآن کا ارشاد گونجا، لوگوں، عورتوں کے حقوق تم پر ایسے ہی ہیں جیسے تمہارے ان پر۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی گھٹا برسی، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔
تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسلام کا سورج طلوع ہوا تو یونانی علوم حکمت کا دنیا میں چرچا تھا، لیکن بیکن وغیرہ نے ٹھیک لکھا ہے کہ یونانی کے ہاں علوم کا مدار صرف تھیوری اور منطق پر تھا، تھیوری کو تجربی کسوٹی پر پرکھنا ان کے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ اسلام کی تعلیمات نے پہلی بار اہل عالم کو نظریات، تھیوری اور اصولوں کی تجربی کسوٹی پر پرکھنا سکھایا۔ اس طرح صاف کہا جا سکتا ہے کہ قرآن نے انسان کی عظمت کو اور حقوق انسانیت کو انتہائی بلندی بخشی۔